ہر انسان کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے، میں کون ہوں، میں یہاں کیوں ہوں اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات مذہبوں کو جنم دیتے ہیں، فلسفوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور انسانیت کو روحانی سطح پر بیدار کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی آج آپ کو لے کے چلوں گا ایک ایسے شخص کی تلاش کی طرف جس نے خود سے یہ سوال کیا اور اس کا جواب پانے کے لیے دنیا چھوڑ دی۔ یہ کہانی ہے سدھارتھ گوتم کی، جو بعد میں دنیا کے لیے گوتم بدھ کہلائے۔ یہ کہانی ہے انسان کی خود شناسی، سچ کی تلاش اور سکون قلب کی۔ سدھارتھ گوتم کی پیدائش لمبنی، نیپال میں تقریباً 563 قبل مسیح کے قریب ہوئی۔ وہ شاکیہ قبیلے کے راجا شودودن کے بیٹے تھے۔ پیدائش کے وقت ایک جوگی نے پیش گوئی کی کہ یہ بچہ یا تو عظیم بادشاہ بنے گا یا عظیم درویش۔ بادشاہ کو خوف ہوا، اس نے محل کو خوشیوں، رقص اور آسائش سے بھر دیا تاکہ شہزادہ کبھی دکھ نہ دیکھ سکے۔ لیکن زندگی کو ہمیشہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن شہزادہ محل سے باہر نکلا۔ اس نے پہلی بار دیکھا ایک بوڑھا شخص، ایک بیمار انسان اور ایک جنازہ۔ یہ تین مناظر اس کی روح کو ہلا گئے۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ سب ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا موت سے کوئی بچ نہیں سکتا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک شہزادے نے تخت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیوی یشودھرا اور نومولود بیٹے راہل کو چھوڑ کر نکل گیا، سچ کی تلاش میں۔ گوتم نے ریاضت شروع کی۔ وہ جنگلوں میں گیا، اساتذہ سے سیکھا، یوگیوں سے ملاقات کی۔ 6 سال تک وہ بھوک اور پیاس میں مراقبہ کرتا رہا، لیکن سکون نہیں ملا۔ ایک دن بھوک سے نڈھال وہ دریا کنارے گرا۔ ایک لڑکی نے اسے دودھ دیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ نہ انتہائے درویشی میں سکون ہے، نہ انتہائے عیش میں۔ یہی اس کی پہلی تعلیم تھی، درمیانی راستہ۔ پھر وہ ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا اور عہد کیا کہ جب تک سچ نہ مل جائے نہیں اٹھے گا۔ دن گزرتے گئے اور ایک رات بدھ نے روشن ضمیری حاصل کی۔ اسی لمحے وہ سدھارتھ سے بدھ بن گیا۔ بدھ یعنی بیدار ہونے والا۔ یہ مقام آج بودھ گیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آج بھی لاکھوں زائرین مراقبہ کرنے آتے ہیں۔ بدھ نے اپنی تعلیمات کو آسان الفاظ میں بیان کیا، جو آج بھی 4 عظیم سچائیاں کہلاتی ہیں۔ پہلی سچائی، زندگی دکھ ہے۔ دوسری، دکھ کی وجہ خواہش ہے۔ تیسری، خواہش کا خاتمہ دکھ کا خاتمہ ہے۔ چوتھی، اس خاتمے کا راستہ 8 نکاتی راستہ ہے۔ بات کریں 8 نکاتی راستے کی، درست نظر، درست ارادہ، درست گفتار، درست عمل، درست روزگار، درست کوشش، درست یاد دہانی اور درست مراقبہ۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی نظام تھا جہاں انسان اپنی خواہشات کو قابو کر کے اپنے دل و دماغ کو سکون دے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بدھ کی تعلیم آج کی ڈیجیٹل دنیا کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر شخص تیز رفتار زندگی میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور بدھ کا پیغام یہی ہے، سکون باہر نہیں، اندر ہے۔ بدھ کے وصال کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیم کو پورے ہندوستان میں پھیلایا۔ 3 عظیم کونسلیں ہوئیں جہاں ان کے اقوال محفوظ کیے گئے۔ پھر شہنشاہ اشوک آیا، جس نے بدھ مت کو سرکاری فلسفہ بنا دیا۔ اس نے قتل و جنگ سے توبہ کی اور امن، رحم اور عدل کا پیغام پھیلایا۔ یہ وہی اشوک تھا جس نے ہندوستان، سری لنکا، برما، تبت، چین، جاپان اور کوریا تک بدھ مت پہنچایا، اور یوں بدھ مت پہلی عالمی فکری تحریک بنا۔
جو تلوار سے نہیں سکون سے پھیلی۔ آج دنیا کے تقریباً 500 ملین لوگ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کی روح انسانیت ہے، نہ کہ مذہب۔ وقت کے ساتھ بدھ مت 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہوا۔ تھیراوادا جو اصل بدھ کے قریب تر ہے، یہ سری لنکا، تھائی لینڈ، برما میں پایا جاتا ہے۔ مہایانا جو زیادہ فلسفیانہ اور رحم پر مبنی ہے، یہ چین، جاپان اور کوریا میں غالب ہے۔ اسی سے زین بدھزم پیدا ہوا، جو صرف خاموشی، چائے، پتوں اور سانس میں عبادت دیکھتا ہے۔ میں جب جاپان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے کیوتو کے ایک خانقاہ میں دن گزارا۔ وہاں ایک راہب نے کہا، اگر تم پانی کے بہاؤ کو سن سکتے ہو تو تم نے میڈیٹیشن سیکھ لیا۔ اور میں نے محسوس کیا بدھ مت ہمیں فطرت سے جوڑنے کا سبق دیتا ہے، جہاں انسان کائنات کا حصہ بن جاتا ہے، مالک نہیں۔ اگر ہم بدھ مت اور اسلام کو فکری زاویے سے دیکھیں تو دونوں میں ایک روحانی اتحاد نظر آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور بدھ کہتا ہے بی یور اون لائٹ۔ اسلام میں تزکیہ نفس ہے، بدھ مت میں نروان۔ دونوں کا مقصد انسان کو اندر سے آزاد کرنا ہے۔ بدھ مت بتاتا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں بلکہ سمجھ بوجھ ہے، اور اسلام کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ یہی اصل روحانی ہم آہنگی ہے۔ بدھ مت کا فلسفہ صرف مراقبہ نہیں، یہ خود کو قابو میں رکھنے کا فن ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کے انسان کو سب سے زیادہ درکار ہے۔ آج جب دنیا شور، نفرت اور جلد بازی سے بھری ہے، بدھ مت ہمیں خاموشی، برداشت اور احساس سکھاتا ہے۔ بدھ نے کہا تھا اگر تم خود کو جیت لو تو تم ہزاروں جنگیں جیت سکتے ہو۔ میں اکثر اپنے طلبہ سے کہتا ہوں سکسیس کا مطلب صرف دولت نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارے اندر امن ہو۔ بدھ مت ہمیں بتاتا ہے کہ انسان خود اپنی جنت یا جہنم بناتا۔ آج اگر ہم بدھ کے پیغام کو اسلام کی روحانی تعلیمات کے ساتھ سمجھیں تو شاید دنیا سے نفرت، نسل پرستی اور جنگیں ختم ہو جائیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سیف قاضی، اور میرا یقین ہے کہ علم، فہم اور برداشت، یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر انسانیت کھڑی ہے۔ آئیے خود کو پہچانیے، کیونکہ جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔